الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحاب حبيب الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي مقام آخر فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق و شوق اور محبت و خلوص سے مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی کریم الامین. تو غنی ازہرت عالم من فقیر تو غنی ازہرت عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود مقطع ہر سیادت پہ لاکھوں سلام. معزز سامعین و حاضرین احباب دی وقار لائق صد احترام علماء کرام و شرکائے محفل بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما
عالم اسلام کے جو مرکزی ادارے ہیں ان اداروں کے اندر شامل ہونے والے ادارے کے پرنسپل اعلیٰ حضرت علامہ مولانا پیر محمد ارشد نعیمی صاحب زیدہ مجد الکریم، برکتاً میں تمام علماء کرام کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ تمام احباب مجھ سے سینئر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف لائے ہمارے ادارے جامعہ فخر العلوم مرتضیہ نقشبندیہ کے شیخ الحدیث والفقہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد سعید صاحب قادری، ان کے ساتھ بھی تشریف فرما ہے شیخ الحدیث استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مقصود احمد قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب، اور مجھ سے قبل آپ حضرات نے خوبصورت کتاب سنا حضرت علامہ مولانا مظہر اقبال جلالی صاحب۔ اللہ رب العزت ان تمام علماء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تھوڑے جن بول دو آمین۔ میں نے بھی پتا چلے کہ میرے جن مٹھے جن بندے نے بھی سنا واسطے تسی راضی جے بیٹھے جے دے آئے، کہ خوبصورت انداز کتابت والا تو شاید آپ کو نہ ملے جو حضرت نے آپ کو سنایا، اور حضرت صاحبزادہ پیر حکیم قمر لطیف صاحب جو آپ کو سناتے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ جو انہوں نے موضوع میرے ذمہ لگایا ہے، چند منٹ کے اندر اس حوالے سے گفتگو کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ آج کے یہ پروگرام کو دو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نامی سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے۔ دوسرے نمبر پر چھٹا سالانہ عرس مبارک صاحب نسبت بزرگ الحاج حکیم محمد لطیف نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، اور باقی نیریاں شریف آزاد کشمیر کے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ان سب کے لیے بھی عرس ہے ان کا بھی۔ اور پہلا سالانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ نور الاسلام صدیقیہ بشیریہ للبنین والبنات کا بھی انعقاد ہے۔ دعائے کریں کہ ذوالجلال ان ساری نسبتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً یہ جو رونق لگائے ہوئے ہیں، بچوں کا مدرسہ بھی ہے، بیٹیوں کا مدرسہ بھی ہے، یقیناً اہل علاقہ کے لیے باعث برکت، باعث رحمت اور قلبی راحت کا سامان ہے، جس سے اہل علاقہ کو بھرپور فیض یاب ہونے اور اس سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے نسل انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ابو البشر جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے جو رشد و ہدایت کا سلسلہ اپنی شیان شان شروع فرمایا، وہ رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا رہا۔ کبھی حضرت شیف علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت ایوب علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں، چلتے چلتے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں وہ رشد و ہدایت کا ظہور ہوتا ہے، تو
تو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، چلتے چلتے اس رشد و ہدایت کا سلسلہ جو نبوت کی صورت میں تھا، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو اپنے محبوب کی ذات پر ختم فرما دیا، اپنے محبوب کی ذات پر مکمل کر دیا۔ تو گویا حضرت سیدنا عبداللہ کے جان، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال، حضرت حسنین کریمین کے نانا مصطفیٰ کریم، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا حضور شجر نبوت کا آخری پھل ہے، قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے، مگر اس کے باوجود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا آفتاب اپنی آب و تاب کے ساتھ تا صبح قیامت چمکتا رہے گا، پورے عالم کو روشن بھی کرتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد محمود چشتی صاحب، اب مجھے اپنی گفتگو کو گویا کہ سمیٹنا ہے ایک دو باتیں عرض کر کے۔ سامعین مکرم، ہمارے اس عقیدہ ختم نبوت کا بیان قرآن کریم کے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر موجود ہے کہ جس طرح ایک مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے، کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان رکھنا اس معنی کے اندر ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تا صبح قیامت کسی بھی صورت کے اندر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب میں آتا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ تو سامعین مکرم، ایک ہے مردوں کی نفی کرنا، ایک ہے اولاد کی نفی کرنا۔ یہاں پر مردوں کی نفی ہے، اولاد کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حضرت قاسم، حضرت طیب، حضرت طاہر اور حضرت ابراہیم کی صورت میں بیٹے بھی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نے حضرت زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن
کی صورت میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی. چونکہ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کا بچپن کے اندر انتقال ہو گیا تھا، اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ جس عمر کے اندر کسی کو رجل یعنی مرد کہا جاتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت زید کے نکاح میں رہنے والی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید سے علیحدگی ہونے کے بعد جب نکاح کیا تو کفار و مشرکین نے اعتراض کیے کہ یہ کیا بات ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے اپنے بیٹے کی منقوہہ سے نکاح کر لیا ہے. تو سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان میں یہ آیت نازل فرما کر ان کفار و مشرکین کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا اور اپنے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو نعمتوں کی صورت میں اولاد بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں اور رحمت کی صورت میں اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی. گویا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام اطاعت کے اعتبار سے، تعظیم و توقیر کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے پوری امت کے لیے روحانی باپ ہونے کا درجہ رکھتے ہیں. سامعین مکرم، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فتح باب نبوت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سامعین مکرم، قرآن کریم کا دوسرا مقام ہے پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کے اندر. قرآن کریم پورے کا پورا جہاں اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے، وہاں امام الانبیاء علیہ السلام کی ختم نبوت پر بھی عظیم ترین مضبوط ترین دلیل ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وحی خدا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور فرمایا کہ محبوب علیہ السلام کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو سامعین مکرم، گویا کہ وحی کی 3 صورتیں بن گئی. ایک وہ وحی جو نبی علیہ السلام کی ذات پر نازل ہوئی یعنی قرآن کریم نازل ہوا، اور دوسرا وہ کلام جو حضور کی ذات سے پہلے نازل ہوا. تو قرآن نے ان 2 صورتوں کا ذکر کیا. بما انزل الیک، یعنی مومن وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے پہلے سابقہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو سامعین مکرم، تیسری صورت جو کہ ناممکنہ ہے کہ حضور سے پہلے بھی انبیاء پر وحی نازل ہوتی رہی، حضور کی ذات پر بھی قرآن نازل ہوتا رہا. اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پر جس طرح
نبوت ختم کر دی، اسی طرح قرآن کی صورت میں وحی کا دروازہ بھی قرآن پر مکمل فرما دیا۔ اگر قرآن کریم کے بعد وحی آئی ہوتی کسی پر تو پھر یہاں پر وَمِن بَعْدِكَ کے الفاظ بھی ہوتے، جہاں پر وَمِن بَعْدِكَ کے الفاظ نہیں ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، آخری وحی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے بعد قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی ذات پر بھی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ جیسے قرآن آخری کتاب ہے، اسی طرح اللہ کا محبوب علیہ السلام بھی آخری نبی۔ مدہوش نہیں، بیدار ہیں ہم، مدہوش نہیں، بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہے ہم، غافل نہ سمجھے کوئی ہم کو، ختم نبوت کے پاسبان ہے ہم۔ تو سامعین مکرم، پتہ چلا کہ وحی نبوت کے لیے ضروری ہے، وحی کے بغیر نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وحی کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے تو پھر قرآن کے بعد وحی ہو ہی نہیں سکتی۔ جب وحی نہیں ہو سکتی تو کسی اور نبی کا کسی بھی صورت کے اندر اس دنیا کے اندر آنا بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کی محفل میں تشریف لے آنے والے احباب ذی وقار اگر ان آیات کو مکمل کروں تو یہی بنے گا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھیں کہ قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد وحی کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، تو پتہ چلا کہ جو وحی کو نبی علیہ السلام کی ذات پر قرآن کو آخری مانتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی آخری نبی مانتے ہیں ہم، اور آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے، رب فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا کہ یہی لوگ جو وحی کے آخری ہونے پر، قرآن کے آخری کتاب ہونے پر، اللہ کے نبی کے آخری ہونے پر، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامران و سرفراز ہیں۔ تو سامعین مکرم، میں اپنی بات کو انہی لفظوں پر ختم کرنا چاہوں گا کہ وحی نبوت کے لیے ضروری ہے، وحی کے بغیر نبوت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھیں گے جی
وحی نبوت کے لیے ضروری ہے، نبوت کا تصور وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام موجود ہیں، مختلف تعریفات ہیں، میں اپنے لفظوں کے اندر عرض کرنا چاہوں گا علماء سے معذرت کے ساتھ کہ وحی اللہ رب العزت سے واسطے کا، تعلق کا ایک ذریعہ ہے کلام کی صورت کے اندر، جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر وحی نازل فرمائی، جس کا ذکر پارے نمبر 25 سورہ شورا کے اندر بھی موجود ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ انہو علی حکیم۔ تو سامعین مکرم، جب نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو جو کوئی شخص کریم آقا کی ذات کے بعد وحی کے نزول